اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا موضوع ہے جادو، نظر، اسیب، سحر، بندش، امراض۔ ان میں کیا فرق ہے؟ حرف عام میں یہ سارے الفاظ ایک ہی معاملے کے لیے استعمال ہو رہے ہوتے ہیں کہ جب کوئی فرد کسی بھی روحانی یا عملیاتی مسئلے کا شکار ہوتا ہے تو ہم اس پہ کہہ دیتے ہیں یہ آپ کے اوپر اثر ہے، آپ پہ تویز کی گئے ہیں، آپ پہ یہ ہوا ہوا ہے، آپ اس پہ وہ ہوا ہوا ہے۔ حالانکہ اس میں سے بعض چیزیں ایسی ہیں کہ وہ دو چیزیں آپس میں مل کے کسی ایک فرد پہ شاید نہ ہوں۔ بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ اس کے اوپر دو مختلف قسم کے اثرات ہوں، لیکن بعض اوقات ایسا نہیں بھی ہوتا۔ لیکن حرف عام میں ہم نہ بیمار آدمی کو نہ سائل کو چیک کرتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر کیا چیز ہے اور کیا نہیں ہے۔ اس کی ایک مثال اگر آپ دیکھیں تو ایک ویڈیو میں نے نظر بد کے اوپر آپ کے لیے پیش کی تھی، جس میں بتایا گیا تھا کہ ہر آدمی جو آپ کے پاس آتا ہے ضروری نہیں کہ اس کے اوپر سحر یا جادو کیا گیا ہو، اس کے اوپر نظر بد کے اثرات بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اب اگر کوئی عمل اس کا جادو کا علاج کرتا رہے، اس کے اوپر کسی اسیب کا علاج کرتا رہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ فرد صحت یاب نہیں ہوگا، کیونکہ اس کو بھی بیماری نہیں ہے جس کا آپ علاج کرنے جا رہے ہیں۔ روحانی علاج بھی تو مختلف قسم کے مسائل کا کیا جا رہا ہے نا، تو آپ جس مسئلے کو حل کر رہے ہیں اگر اس فرد کے اوپر وہ ہے نہیں تو آپ نے حل کیا کیا ہے؟ تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ وہ فرد جس مسئلے کے ساتھ آپ کے پاس آیا تھا وہ اس مسئلے کا شکار باوجود علاج کے رہے گا۔ اب انہیں دیکھیں، ہم انہیں چار بڑی قسموں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلی قسم جو ہے وہ نظر بد اور حسد سے تعلق ہے اس کا۔ اب اس کے اندر جو ہے نا کسی فرد کے تویز کرنے کا کوئی معاملہ نہیں ہوتا، یہ فرد کو فرد سے نظر لگتی ہے، فرد کو اس کے خاندان سے نظر لگ سکتی ہے، فرد کی کامیابیاں، فرد کی شکل صورت، فرد کا رزق، فرد کی ازدواجی زندگی، فرد کی اولاد، یہ ساری چیزیں نظر بد کا باعث بن سکتی ہیں، حسد کا باعث بن سکتی ہیں، جو فرد کے اندر روحانی اور جسمانی دونوں طرح کی بیماریاں لانے کا باعث بن سکتی ہیں۔ دوسری اس کے اندر بڑی قسم جو ہے وہ ہے عملیاتی۔ عملیاتی سے مراد جادو، سحر اور بندش کے اعمال ہیں، یعنی کہ وہ ایسے تمام اعمال جن کے اندر پڑھائی یا تویز کا عمل دخل ہوتا ہے، وہ سارے کے سارے سحر اور جادو کے تحت آتے ہیں۔ اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ لوگوں کی تباہی کے لیے نقوش لکھتے ہیں، خون کے ذریعے لکھے جاتے ہیں، ناپاک اشیاء کے ذریعے لکھے جاتے ہیں، لوگوں کے گھروں میں جو ہے وہ ہانڈیاں پھینکی جاتی ہیں اور بعض نجس چیزوں کو لوگوں کے گھروں میں پھینکا جاتا ہے۔ اسی طرح کوئی چیز جلا کے یا کسی ہڈی پہ پڑھائی کر کے وہ لوگوں کے گھروں میں یا ان کے کاروبار کی جگہ پر معاملات میں خرابی کے لیے استعمال کی جاتی ہیں۔ اس کے بعد تیسری قسم ہے اسیب کی اور اثر کی۔ یہ چیز جو ہے اس کے اندر پھر عملیات کا عمل دخل نہیں ہوتا۔ ان چیزوں سے کوئی بھی فرد اس وجہ سے بھی متاثر ہو سکتا ہے کہ وہ کسی ایسی جگہ پہ رہتا ہو، ایسے گھر میں رہتا ہو یا ایسے ایریے میں سے گزرا ہو یا ایسے ماحول میں وہ گزرا ہو جہاں پہ ان چیزوں کا اثر ہو۔ مثال کے طور پہ بعض لوگ آپ کے اپنے خاندان میں، اگر کسی اور خاندان میں آپ کسی کے گھر میں جاتے ہیں جہاں پہ کوئی ذکر، اذکار، وظائف، چلہ کشی بہت زیادہ کی جاتی ہے، تو وہاں پہ ہم سمجھتے ہیں غیر مرئی مخلوق کا آنا جانا لگا رہتا ہے۔ اب جو فرد وہاں پہ گیا جس کا ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ اس نے کبھی پڑھائی کی، نہ کبھی اس نے کوئی اور کیا، یا کسی ایسی جگہ پہ گیا، ویران جگہ ہے، ناپاک جگہ ہے یا کوئی اور ایسی جگہ ہے، تو وہاں پہ اگر ایسی مخلوق ہے تو وہ اس فرد کو متاثر کرنے کا باعث بنتی ہے، اور یہ اثرات اس طرح سے واقع ہوتے ہیں۔ تین قسم کے اثرات آپ کے سامنے آگے، ایک نظر بد یا حسد ہو گیا، ایک عملیات ہو گیا یعنی پڑھائی، تویز اور ہانڈی اور یہ سارے کی ساری چیزیں جس کے اندر آ گئیں۔ تیسری چیز اسیب آ گیا، جنات آ گئے۔ چوتھی چیز کیا ہے؟ چوتھی چیز ایک عامل کے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے، جس پہ کم از کم میں یہ سمجھتا ہوں کہ عاملین اور پیر حضرات توجہ نہیں دیتے۔ چوتھی چیز ہے فرد کا پہلی تین چیزوں سے بالکل ہی خالی ہونا، اس کے اوپر ان تین چیزوں میں سے کسی بھی چیز کا اثر نہ ہونا،
بلکہ اس کو جو صورتحال درپیش ہے اس کی وجہ جسمانی بھی ممکن ہے۔ انسان کے بہت سارے مسائل جس میں اس کے روحانی ذہنی مسائل بھی شامل ہیں، صرف تویزوں کی وجہ سے، نظر کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے یا سحری اثرات کی وجہ سے نہیں ہوتے، بلکہ اس کی جسمانی اور ذہنی امراض کی وجہ سے بھی ہوتے ہیں۔ لیکن جب آپ ان چیزوں میں فرق ہی نہیں کر سکیں گے، جب ان چیزوں کے فرق کو سمجھیں گے ہی نہیں، تو پھر اس کا علاج بھی آپ کے لیے کرنا ممکن نہیں ہوگا۔ ہوتا بھی ہے کہ بعض اوقات فرد کسی بھی قسم کے عملیاتی اثر کا شکار نہیں ہوتا اور صرف جسمانی یا ذہنی یا نفسیاتی مسائل کا شکار ہوتا ہے، جن کا علاج روحانی طور پہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ یہ میں نہیں کہتا کہ ان کا علاج روحانی طور پہ نہیں ہے، طبی طور پہ بھی ہے، روحانی طور پہ بھی ہے، طبی طور پہ بھی کرنا چاہیے، روحانی طور پہ بھی کرنا چاہیے، لیکن آپ کو سمجھ تو ہو کہ بھائی میرے اس کے اوپر مسئلہ کیا ہے۔ اب ان معاملات کو سمجھنا ایک عمل کے لیے ضروری ہے۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں اور یہ میں کہتا ہوں کہ صرف یہ کہ چند وظیفے پڑھ لینا، نقش بنا لینا، تویز بنا لینا، کسی کو کوئی دم کر دینا، کوئی درود بتا دینا، دم درود بتا دینا، یہ ایک بالکل بنیادی چیزیں ہیں۔ علم ایک بہت ضروری چیز ہے۔ ایک آدمی جو عمل بننا چاہ رہا ہے، جو منجم بننا چاہ رہا ہے، جو میدان عملیات میں آنا چاہ رہا ہے، جو علوم مخفی کے میدان میں آنا چاہ رہا ہے، اس آدمی کو، اس فرد کو عملیات کے علاوہ، تویزوں کے علاوہ دیگر علوم کے اوپر بھی کچھ نہ کچھ طب کی اسے سمجھ ہونی چاہیے، کچھ نہ کچھ اسے نفسیات کی سمجھ ہونی چاہیے، کچھ نہ کچھ اسے معاشرتی علوم کی سمجھ ہونی چاہیے، کچھ نہ کچھ اسے جو ہے مذہبی علوم کی سمجھ ہونی چاہیے۔ اس طرح سے یہ جو علوم کی سمجھ جو میں آپ سے تقاضا کر رہا ہوں، یہ کوئی میرا ذاتی نہیں ہے۔ اس میں اگر آپ دیکھیں کہ پچھلے زمانوں میں جو بڑے بڑے عالم اس میدان میں گزرے ہیں، وہ بہت سارے علوم کے ماہر تھے۔ وہ صرف تویز دھاگے کے اوپر نہیں زندگی گزارتے تھے، جو آج کل ہمارا جو شیوا بن گیا ہو کہ ہم نے بس تویز دھاگا کرنا اور اس کے علاوہ ہمیں الف بے کا بھی نہیں پتہ۔ ان کی ذہنی سطح ہمارے سے بہت اچھی تھی، نفسیاتی علوم کے اوپر بھی ان کی بہت اچھی گرفت تھی۔ یہ نہیں کہ آج آپ مغرب میں جو نفسیاتی علوم دیکھ رہے ہیں یہ کوئی آج انہوں نے دریافت کی ہیں۔ آپ اگر پرانے علوم کے اوپر دیکھیں، پرانے مسلمان عالموں کو ہی دیکھ لیں، تو آپ کو ان کے اندر بہت طبی لحاظ سے بھی اور نفسیاتی لحاظ سے بھی بہت بڑے عالم ملیں گے۔ اس لیے اگر آپ سنجیدہ ہیں، میدان عملیات میں آنا چاہتے ہیں، تو جو میں نے 4 بنیادی چیزیں بیان کی ہیں ان کو سمجھیں، اپنے جو ذہنی سطح اس کو بلند کریں، حصول علم کے دروازے اپنے لیے کھولیں اور دوسروں کے لیے بھی کھولیں۔ ہمارے یہاں پہ ایک عام رواج بن گیا ہو کہ ہم کہتے ہیں نہیں جی نہیں، آپ نے پڑھنا کچھ نہیں، آپ نے کتاب کوئی نہیں دیکھنی، آپ نے کوئی ادھر ادھر نہیں دیکھنا، آپ جی ذہن آپ کا بھٹک جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ذہن صرف یہ بھٹکتا ہے ہمارا جب ایک آدمی کا علم کا سمندر بڑھے گا، اس کی علمی سطح بڑھے گی، وہ سوال آپ سے ایسے کرے گا کہ جس کے لیے جواب دینا آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا، پیر صاحب کے لیے، عامل صاحب کے لیے۔ تو اپنے شاگردوں کو، اپنے خلیفہ کو ایک محدود دائرے میں رکھنے کے لیے، قید میں رکھنے کے لیے کوشش یہ کی جاتی ہے کہ اسے ایک 10 بائی 10 کے کمرے سے باہر نہ نکلنے دیا جائے۔ جو حرف چند اسے بتا دیے، جو چند باتیں اسے بتا دیں، اسے اس چیز کا قائل کیا جائے کہ اس سے باہر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ اس میدان میں آنا چاہ رہے ہیں، اس میں کامیابی حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، تو خلوص دل کے ساتھ آئیں، حصول علم کے لیے آئیں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کے ذہن کے دریچے کھولے گا، آپ کی روحانی طاقت میں اضافہ کرے گا، آپ کی علمی سطح میں اضافہ کرے گا۔ مخلص ہونا، حصول علم ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں ہماری کامیابیوں کے دروازے کھولے اور ہماری خطائیں معاف فرمائے اور ہماری غلطیوں سے درگزر فرمائے۔ آمین۔